के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातों को अल्लाह बड़ा ही नापसंद फरमाता है। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। एक फरमाया, वो जो कि फजूल बोलते रहने को, बिला वजह बातें करने को अल्लाह नापसंद करता है। और दूसरा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिला वजह के सवालात, कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की, इन सवालात को कसरत से करने को अल्लाह नापसंद फरमाता है। और तीसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बिला वजह माल ज़ाया करने को अल्लाह नापसंद करता है। खुदा ने तुझे अपनी रहमत से दिया है और तू ज़ाया करता जा रहा है, लुटाता जा रहा है। तुझे अल्लाह ने अगर अपने फजल से दिया है तो अब करने का काम ये है कि तू इसमें एहतियात कर। इस चीज़ को समझ, हमारे पास जो कुछ भी है ना मेरे दोस्तों, ये हमारे रब की तरफ से है। हमारे पास अमानतें हैं, अमानतों को कभी भी ज़ाया नहीं करते। अल्लाह का फजल है हमारे पास। अगर कुछ है मुझे बताइए, फजल को ज़ाया कर दिया जाता है, बगैर सोचे समझे लुटा दिया जाता है। हाँ, अगर रब राहे खुदा में सखावत करे, अल्लाह की रज़ा के लिए गरीब पर, मस्कीन पर खर्च करें, अल्लाह के कमज़ोर बंदों पर खर्च करें, तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा था, तू रब के रास्ते में बगैर गिनने के दे, अल्लाह भी तुझे बगैर गिनने के अता फरमाएगा। हज़रत अली शेर खुदा, फज्र का वक्त था, हाथ में छड़ी पकड़ी थी, 63 साल उम्र मुबारक थी। कूफे की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ रहे थे। हर दरवाजे पर दस्तक देते, उठो। रास्ते में हज़रत अली लोगों को जगाते जगाते आए। जब मस्जिद कोफा में पहुँचे तो एक बदबख्त खंजर छुपा के खड़ा था। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर मारा। वो दोस्ताना जो 10 साल की उम्र से शुरू हुआ था। जब शेर खुदा को खंजर लगाए तो पता है लफ्ज़ क्या थे? लोगों, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया, मेरी ज़िंदगी दीन के काम आ गई, मैं कामयाब हो गया। हज़रत अली की दाढ़ी सारी लहू से भर गई। हज़रत शेर खुदा फरमाया करते थे, एक दफ़ा मैं बड़ा बीमार हुआ, मेरे से उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी करने आए। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, पता नहीं बचूंगा कि नहीं। हुजूर ने फरमाया, अली नहीं, तो उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी। शेर खुदा कहते हैं, जब जख्म लगा तो मैंने नीचे झुका के देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई है। मैंने कहा, बस भाई, कामयाब हो गया। जामा मस्जिद कोफा में मौला अली ने सर सजदे में रखा और इस्लाम की तारीख का वो शख्स, जिस शख्स ने अपने बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापा और जाते जाते इमाम हसन और हुसैन को करीब बुलाया और वसीयत करके, बेटा जीना उसी का है जो दीन के लिए जिए, बेटा मरना उसी का है जो दीन के लिए मरे। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हज़रत शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खातमुल खुलफा थे। इन पर खिलाफत इस्लामिया ख़त्म हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन विसाल हुआ, आपके बेटे कहते हैं, उस रात मौला अली ने खजाने का माल सारा एक रात पहले तकसीम किया और फिर जिस जगह माल खजाना होता था वहाँ 2 नफल पढ़ के कहा, ए अल्लाह, मैंने तेरे बंदों की अमानत तेरे बंदों तक पहुँचा दी है। ज़िंदगी दीन के नाम करके वो शेर रुखसत हुए। किस रमज़ान अल मुबारक की शाम ढली तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रुखसत हुए। हुजूर ने फरमाया, गुलामों, पता है सबसे अफजल सदका कौन सा है? एक सहाबी कहने लगे, हुजूर, यतीम को देना। फरमाया, नहीं। सबसे अफजल सदका कौन सा है? या रसूल अल्लाह, मस्कीन को देना। फरमाया, नहीं। सबसे अफजल सदका? हुजूर, मुसाफिर को देना। फरमाया, नहीं। सबसे अफजल सदका? या रसूल अल्लाह, मुजाहिदीन इस्लाम को देना। फरमाया, नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रसूल पाक ने फरमाया, तेरा रिश्तेदार हो और गरीब हो, हकदार हो। और अगले लफ्ज़ बड़े अजीब हैं, तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज़ हो। फरमाया, किसी भी तरीके इसके घर सदका पहुंचा दे, सबसे अफजल सदका करने का सवाब लिखा जाएगा। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रिश्ते तोड़ने वाला है जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्ते तोड़ने वाला है वो जन्नत में नहीं जाएगा। फरमाया, जो रिश्ते तोड़ेगा वो तो ज़मीन में फसाद बर्पा कर देगा। ये वो लोग हैं दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये कलमा एक दफ़ा पढ़े तो अल्लाह 20 लाख नेकियां
عطا کرے گا۔ کتنی نیکیاں؟ 20 لاکھ نیکیاں۔ سبحان اللہ! یہ بہت بڑے تاجر کو بھی ایک دن کی کمائی 20 لاکھ تقریباً نہیں ہوتی ہوگی، تو وہ کوشش کے ساتھ پہنچ جائے تو پہنچ جائے۔ 20 لاکھ! آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ یہاں 2 گھنٹے بیٹھے اور 2 گھنٹے کی برکات یہ ہے کہ جب آپ اٹھ کر جائیں گے تو آپ کے جنت کے محکمے میں 20 لاکھ نیکیاں اللہ جمع کروا دے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سارے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس نے پڑھا اس کو مبارک ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دکھ لوگوں کے سامنے بیان نہ کر، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھر، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب کبھی تمہیں غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں الٹا مذاق اڑائے گے۔ آپ کی جس سے پکی یاری ہے، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر، تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کے تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بندوں کے سامنے دکھ بیان نہ کرنا، اللہ کبھی تجھے غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ امام راضی نے لکھا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا، اور وہ جب کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور وہ ایسی امت ہوگی جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، اور وہ امت ہوگی جن کے اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا، جہاں نماز پڑھے گی نماز ہو جائے گی۔ یہ تذکرہ پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے، یا اللہ یہ میری امت بنا دے۔ تو رب کریم نے فرمایا، موسیٰ نہیں، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت ہے، حضور کی امت ہے۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں، وہ جلیل و قدر پیغمبر ہے جن کا قرآن پاک کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے، کہیں واضح طور پر، کہیں اشارتا، ہر پارے پہ۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہے جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کرے۔ کہا، اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اے اللہ مجھے اپنے نبی کی امت میں شامل کر لے۔ جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ نبی پاک کوہ صفا کی پہاڑی سے گزر رہے تھے۔ قادری سلمان منصور پوری نے لکھا ہے، حضور گزر رہے تھے، ابو جہل سامنے آ گیا، آتے ہی کہنے لگا دین کی تبلیغ چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی، باز آنا ہے کہ نہیں؟ حضور خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا، آپ بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور خاموش رہے۔ 6 بار کہا، 4 بار کہا، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کو برا بھلا کہنے لگا، نبی کریم کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضور خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ جو جواب بندہ نہیں نہ دیتا، یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہ آئی جب حضور دیر تک خاموش رہے تو غصے میں لال پیلا، بولتے کیوں نہیں؟ اتنا غصہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے رسول پاک کے سر اقدس پر ڈنڈا مار دیا۔ حضور نے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ کے حبیب گھر کی طرف چلے گئے۔ بولے نہیں، عبداللہ بن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی، وہ نیچے اتری پہاڑی سے، تو حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا شکار کھیل کے آ رہے تھے۔ وہ خاتون سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، امیر حمزہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، برادری ساری مخالف ہو گئی اس لیے مارتا ہے، تو بڑا دلیر ہے، شکار کھیلتا ہے، بھتیجے کا نہیں پتا؟ یہ نہ ہوتا ہے، چچا کو بھی بڑا پیار ہوتا ہے بھتیجوں سے، ڈرتے ہیں کئی دفعہ لوگ بیوی سے، دائیں بائیں والوں سے بات نہیں کرتے، لیکن نہ بھائی کے بچے بھی پیارے لگتے ہیں۔ بندہ اولاد کے سامنے خلاف باتیں کر لیتا ہے نا، لیکن ان کا
تکلیفیں بھی، یہ رشتہ ہے، یہ بھائی ناخنوں سے گوشت علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، یہ پیارے لگتے ہیں، اپنے باپ کی نسل یہ اچھی لگتی ہے۔ اس درد کے ساتھ، ذوق کے ساتھ حضرت امیر حمزہ نے شکار وہیں پھینکا، ڈنڈا اٹھایا اور اس جذبے سے اٹھایا کہ درخت پہ ہاتھ ڈالا، یوں کر کے ڈنڈا توڑا۔ ابو جہل بیٹھا تھا حرم کعبہ میں، پوچھنے لگے کہاں ہے؟ وہ بیٹھا ہے لوگوں کے بیچ، جا کے پہلے برا بھلا کہا، پھر زور سے ڈنڈا مارا۔ تیری جرأت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے کی؟ طاقت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے بھتیجے کو مارا۔ تو جرأت کرنا میں دیکھتا ہوں، تو کیسے آج کے بعد حرکت کرتا ہے؟ اسے پتہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ کتنے دلیر ہیں، اور دلیر بھی ہیں اور اس وقت پورے جذبے میں بھی ہیں۔ اس نے جرأت نہیں کی ہلنے کی بھی، چپ رہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر آئے۔ اماں جی حضور کو پٹی کر رہی تھی، اتنی دیر میں نبی کریم نے چچے کو آتے دیکھا نا، یہ بڑے زخم بڑی جلدی تازے ہوتے ہیں۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے، جب حضور نے ان کے کندھے پہ اپنا سر اقدس رکھا تو رونے لگے۔ محبوب کریم حضرت امیر حمزہ بھی روئے۔ نبی کریم کے آنسو پونچھ کے کہنے لگے، خوش ہو جائیں، اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے بڑا سخت بدلہ لیا ہے، راضی ہو جائیں، جرأت نہیں کرے گا آئندہ، میں سر پھوڑا ہے اس ڈنڈے کے ساتھ۔ جب یہ کہا تو اللہ کے حبیب نے سر اٹھا لیا، آنسو پوچھ کے فرمایا، چچا میں نہیں ایسے خوش ہوتا۔ کہا، بھتیجے آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا، میرے دین کا کلمہ پڑھ جاؤ، میں خوش ہو جاؤں گا، دین میں آؤ، غلامی کرو، دین کی ڈیوٹی کرو، مسلمان بنو، نمازی بنو، نیک بنو، سنت شریعت کی پابندی کرو، میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کیا جذبہ تھا اس وقت، کیا شوق تھا، کہنے لگے کلمے سے راضی ہوتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پڑھاؤ کلمہ، میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا حضرت امیر حمزہ نے۔ رسول پاک علیہ السلام کی جو خواہش ہے نا، جو درد ہے، وہ درد ہے لوگ جنتی ہو جائیں۔ حضور کے دین کا پیغام یہ ہے کہ کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی عزت والی اور تکریم والی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ بڑا معزز سے بڑا مکرم ہے وہ بندہ، رب کی بارگاہ میں بڑے اعزاز والا ہے جو رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے بھولی نہیں ہے، کتاب سمیت یاد رکھنی ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی عزت والی اور تکریم والی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ بڑا معزز ہے وہ بندہ، بڑا مکرم ہے وہ بندہ، رب کی بارگاہ میں بڑے اعزاز والا ہے جو رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ وہ بڑا معزز ہے وہ بندہ، رب کی بارگاہ میں بڑے اعزاز والا ہے جو رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔